أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. جہاد کی بات ہو رہی ہے سورۃ العنکبوت کی ان آیات میں کہ مشرکین کے ساتھ اہل کفر کے ساتھ قتال و جہاد کرنا. لفظ جہاد جد و جہد سے ہے، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، شیطان کے خلاف، اہل کفر کے خلاف جو بھی کوشش کی جائے، مؤثر راستہ اختیار کیا جائے، وہ جد و جہد میں آتی ہے، جہاد میں آتی ہے. اور معروف ہے جہاد اللہ کے راستے میں دشمنوں کے ساتھ، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑنا تلوار کے ذریعے. آج کی یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید اسلحہ ہے، یہ اسی میں آتا ہے. تو اس دور میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر لوگ دور دراز کے سفر کرتے تھے، جنگیں لڑتے تھے. اور اب تو سہولیات بہت زیادہ ہیں، مگر کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے، اور بہت کمی ہے. چونکہ ایمان جو ہے، ایمانی قوت انسان کو لڑاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی جہاد کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا، یعنی اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سارے لوگ اول سے لے کر آخر تک تمام انسان اور جن جمع ہو جاؤ، اور تمہارے سب کے دل اس متقی عابد و زاہد انسان کی طرح ہو جائیں جو اللہ رب العزت کا محبوب ہے. تو اس میں اللہ رب العزت کی شان میں اس سے اضافہ نہیں ہوگا کہ تم ساری اس کی عبادت کر رہے ہو. اور اگر تم سارے فاسق و فاجر بن جاؤ تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جو کرے گا وہ اپنے لیے ہی توشہ آخرت جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، بھیج رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سے؟ آپ نے فرمایا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ لڑنا، یہ چیزیں قربان کر دینا کہ بس اسلام کا یعنی کہ پرچم جو ہے وہ بلند ہو جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں طاغوتی طاقتوں کے خلاف. یہ انسان کا نفس جو ہے، یہ انسان کو ہوس پہ ابھارتا ہے، اور انسان اپنی ہوس جو ہے اس کو پوری کرنے پہ لگا ہوا، اپنی خواہشات اور ناجائز قسم کی خواہشات ان پہ تلا ہوا ہے، ان کو پورا کرنے کی دن رات کوشش کر رہا ہے. قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے من جاہد لنفسی، مجاہد وہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یعنی بری خواہشات کو دبا کر، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں ان کو سائڈ پہ لگا کر انسان اللہ کے راستے میں کودے، عبادت کرے، اللہ کے بندوں کی خبر گیری کرے، قلم کے ساتھ اور زبان کے ساتھ، یہ تلوار کے ساتھ، یہ ساری کوشش و کاوش جہاد میں آتی ہے. تو یہ اپنا جہاد معروف جو میں نے عرض کیا مانا وہ قتال کے معنی میں آتا ہے زیادہ تر اپنا کئی ایک مقامات پر. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا ہے، بے بسی بھی ہے اور بے حسی بھی ہے کہ اب تو ان لوگوں کا بیچاروں کا کوئی پرسان حال ہے، اور کوئی لوگ نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
خاص طور پر ہمارے ذمہ داران، عالم اسلام کے ذمہ داران اور عالم اسلام کے جرنیل، ان لوگوں پر ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ آئے روز ایک سے بڑھ کر ایک حالات جو ہے وہ برے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیں بچا لے اپنے غضب سے، اور اللہ رب العزت ہمیں مجاہدین میں اور جہاد کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت پچھلے گناہ جو ہے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، ہاتھ عمر بن عاص کہتے ہیں ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے پھر اپنا پیچھے ہاتھ کر لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ایک شرط کر لوں، کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے؟ کہ آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہجرت پچھلے گناہ مٹا دیتی ہے، حج سے پچھلے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ زمین پر قطرہ شہید کا خون کا گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی برکت سے، یہ نمازوں کی برکت سے، یہ جمعے سے جمعے کے درمیان، رمضان سے رمضان کے درمیان یہ نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کا خاتمہ کرتی ہیں۔ اس لیے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، وہ مالی عبادت کی شکل میں ہو، وہ قولی عبادت کی شکل میں ہو، وہ بدنی عبادت کی شکل میں ہو، کیونکہ یہ نیکیاں ہی کام آئیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں گی۔ ومن جاہد، اور جو شخص جہاد کرے، فإنما، تو بس یجاہد، وہ جہاد کرتا ہے، لنفسی، اپنی ذات کے فائدے کے لیے، وہ اپنی ذات کے ہی فائدہ کر رہا ہے۔ وہ جہاد کرے گا تو اللہ سے اجر پالے گا، وہ جہاد نہیں کرے گا تو وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اسلام کا پرچم بلند ہو کر رہے گا، ہم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا۔ جو کوئی کرے گا تو اپنے لیے اچھا سوچے گا، کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، غنی، البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ اللہ رب العزت کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے کہ یہ بندے ہیں یہ کریں گے تو تب بات بنے گی، نہیں، اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنکفرن، البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہ ایمان لانے کی برکت سے، جو ایمان لائے نیک عمل کرے، فرمایا ہم ان کی خطائیں مٹا دیتے ہیں، پچھلے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ نیکیوں کی اس قدر تاثیر ہے، نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ گناہوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور دیں گے اچھا بدلہ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، احسن، بہترین، بہترین جزا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب رحمان کہہ رہا ہے میں تمہیں بہترین جزا دوں گا۔ الذین، ان اعمال کی، کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، جو وہ عبادت کرتے تھے، نیک اعمال خوبصورتی کے ساتھ سنت کے مطابق کرتے تھے، اس کا اجر میں دوں گا۔ وما علیہ